سے اس میں وہی طاقت پیدا ہوئی جو مولا حسین کے جسم میں طاقت ہوا کرتی ہے، مولا حسین کے جسم میں وہی طاقت پیدا ہو جایا کرتی۔ چنانچہ اگر جو ہے بالفرض خالی گہوارے سے مسح کرنے والی روایت ہوتی تو پھر بھی کچھ لوگ آ کر کے اپنے فلسفے جھاڑنے لگتے اور اپنی سائنس جھاڑنے لگتے اور کہتے کہ بھائی ہاں مولا حسین تو عام صحابی تھے، ان کا تو کوئی اثر نہیں تھا، یہ لکڑی میں خاص خصوصیت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہ لکڑی جو ہے فلاں پیغمبر نے اس کو درخت بویا تھا، اس سے کاٹ کر لائی گئی تھی اور اس کے اندر فلاں سائنسی جو اثرات پیدا ہو گئے تھے، اس لیے اس کے مس کرنے سے جو مختلف اثرات پیدا ہوئے اور اس کے نتیجے میں سلسائل کے بالوں پر نکلا۔ چنانچہ دونوں واقعات پیش گئے کہ نہیں، مولا حسین کے جسم میں بھی وہ تاثیر ہے اور وہ گہوارہ جس گہوارے مولا حسین ہے اس کی طرح نسبت پا جانے گا، اس کے اندر بھی وہ تاثیر پیدا ہو جائے جو مولا حسین کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے مولا حسین کے ساتھ ساتھ گہوارہ اور اس لکڑی میں بھی وہ تاثیر ہے کہ جو مولا حسین کے جسم کے اندر تاثیر ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس طرح ہیں۔ تیسرے دن کا واقعہ اس سے بھی عجیب پیش آ گیا۔ 7ویں دن کا واقعہ برس کر، پہلے دن پطرس، 5ویں دن سلسائیل اور 7ویں دن جو ہے ایک اور فرشتہ راستے میں ملا۔ اس راستے میں جو فرشتہ تھا اس کا بھی حال یہی تھا کہ اس کو جزیرے میں بند کر دیا گیا، اور اب جب جبرائیل امین گزرے تو اس کو اتنی بھی طاقت نہیں تھی، اتنی بھی اس میں سکت نہیں تھی کہ اس کو اٹھا کر کے لے جایا جا سکے، بوڑھا اور بہت بیمار قسم کا تھا، اس کو یہ لے جانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس کا نام تھا دردائیل، اس کا نام تھا دردائیل، وہ اٹھا کر لے جانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ جبرائیل امین سے درخواست کی کہ پروردگار عالم جو ہے مجھے بھی شفا دے، اس کے لیے پیغمبر اسلام سے درخواست کیجیے گا کہ اپنے نو مولود کے واسطے سے مجھے بھی جو ہے دعا کرے تاکہ میں بھی شفا پا جاؤں۔ چنانچہ جبرائیل امین لے کر کے نہیں جا سکے، دردائیل کو اسی جزیرے میں چھوڑا، اور لے جانے کے بعد دردائیل کو جو ہے اسی جزیرے میں چھوڑ جانے کے بعد جو ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں دردائیل کی گزارش پیش کی تو پیغمبر اسلام نے مولا حسین کے رخ اقدس کو دردائیل کی طرف کیا اور ایک مرتبہ دعا کی تو دور ہی سے دردائیل کے بالوں پر نکلا، وہ بھی آسمان میں پروار کرنے لگ گیا۔ تو پتہ چلا کہ ائمہ معصومین چاہے ان کا جسم اقدس ہو، چاہے ان کا گہوارہ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ان کی طرح نسبت پیدا کر جائے، تو آج کل جو ہے کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہمارے ہی اندر سے جو تعزیے پر اعتراض کر رہے ہیں، جو علم پر اعتراض کر رہے ہیں، جو ذوالجناح پر اعتراض کر رہے ہیں، جو تابوت پر اعتراض، ارے ان کی طرف نسبت ہو گئی تو ان میں وہی تاثیر پیدا ہوئے، چاہے قریب سے ہو چاہے دور سے ہو، تاثیر اثر کرتی رہتی ہے نا۔ یہ جو ہے خود روایت ان کا جواب ہے، یعنی خود یہ جو ہے بتا رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تبرکات پیدا ہو جایا کرتا ہے، اس کے اندر اتنی برکت ہے کہ دور سے ہی شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ انسان جو ہے ان کو وسیلہ اختیار کرے تو وسیلہ جو کتنا عظیم کام دیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ روایت جو بار بار ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ روایت دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ روایت یہ کہ ایک دن علامہ ہلی وسائل الشیعہ کی جلد 10 کتاب پڑھ رہے تھے اور اس میں مولا حسین کے فضائل میں ذکر کیا گیا۔ یہ روایت عزاداری کے سلسلے میں بھی ہے اور یہ روایت جو ہے وہ مولا حسین کی زیارت کے سلسلے میں بھی ہے۔ مولا حسین کی زیارت کے سلسلے میں لکھا تھا کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی گود میں مولا حسین کو کھلا رہے تھے۔ کتنی دیر میں ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ حسین سے کیا بہت محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا تم حسین کی بات کرتی ہو، میں تو جس سے حسین جو ہے ان کا کوئی حسین جو ہے اس سے کوئی محبت کرنے لگ جائے تو وہ میرا بھی محب بن جایا کرتا ہے، بلکہ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میرے حسین کی زیارت کرے، تو مولا حسین کی کوئی بھی زیارت کرے
پیغمبر فرمائیں کہ کوئی بھی میرے حسین کی زیارت کرے تو میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں میرا ایک حج اور میرا ایک عمرے کا ثواب لکھ دے۔ رسول اللہ کا حج، رسول اللہ کا عمرہ، یعنی ہم پوری زندگی بھر عبادت کرتے رہے لیکن رسول اللہ کی سانس کے برابر بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ کا حج اور رسول اللہ کا عمرہ جس میں قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کہ میرے حج اور میرے عمرے کا ثواب زائر حسین کے نام پر لکھ دیا۔ راوی جو حیران ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کا حج اور آپ کا عمرہ؟ کہا میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے زائر حسین پر میرے 2 حج اور میرے 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم سے تو 1 حج اور 1 عمرہ ہضم نہیں ہوتا، اب 2 حج اور 2 عمرہ کے؟ رسول اللہ نے کہا کہ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے 3 حج اور 3 عمرے کا ثواب اس کے پر لکھ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ بڑھاتے، جتنا راوی سوال کرتا کہ بڑھاتے یہاں تک کہ 90 حج رسول اللہ کے اور 90 عمرہ رسول اللہ کے زائر حسین کا ثواب بتایا گیا۔ جب یہ روایت علامہ حلی نے پڑھی تو علامہ حلی بھی گھبرا گیا کہ بھائی رسول اللہ کے ایک سانس کا ثواب بھی ہم پوری زندگی عبادت کریں تو حاصل نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے 90 حج اور 90 عمرے کا ثواب زائر حسین کے نام پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ جب میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو کر اس روایت کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں تو باقی اور عوام کیا سمجھے گی؟ چنانچہ اس مسئلے کا حل جو ہے میں خود تو نہیں کر سکتا، زمانے کے امام سے ملاقات کروں گا اور زمانے کے امام سے ملاقات کے بعد ان سے یہ سوال کروں گا کہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان ساری زندگی عبادت کرے رسول اللہ کی سانس کے برابر بھی عبادت نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب زائر حسین کے نام پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، آپ ہی جو ہے ہمیں سمجھائیے۔ چنانچہ زمانے کے امام کے ملاقات کے لیے علامہ حلی نے مسجد سیلا کی نیت کر لی، 40 شب جمعہ کی، کہ ہمارے وہاں رسم ہے کہ 40 شب جمعہ کوئی اس مسجد سیلا میں پوری رات جاگ کر عبادت انجام دے تو اس کی ملاقات زمانے کے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے ہوا کرتی ہے۔ علامہ حلی نے جانا شروع کر دیا، مسجد سیلا جاتے، ساری رات عبادت کرتے شب جمعہ، اور جانے کے بعد 39 شب جمعہ عبادت کی۔ اب 40ویں شب جمعہ کے لیے نکل رہے ہیں، نکلے تو ایک مرتبہ راستے میں ایک بدو عرب ملا، کہا علامہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جو ہے میں مسجد سیلا جا رہا ہوں عبادت کے لیے، اس لیے کہ میں نے نظر کی ہوئی ہے کہ 40 شب جمعہ جو ہے وہ مسجد سیلا کی عبادت کروں گا تاکہ زمانے کے امام کے ساتھ ملاقات ہو۔ آنے والے بدو عرب نے کہا کہ امام سے ملاقات تو ٹھیک، لیکن یہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا ایک مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ روایت جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی زائر حسین ہو تو اس کے لیے اس میں 90 حج اور 90 عمرہ رسول اللہ کے وہ زائر حسین کے نام پر لکھ دیے جائیں گے، جبکہ راوی 90 حج اور 90 عمرہ پر رک گیا تھا۔ اگر راوی اور سوال کرتا تو اور جو ہے راوی جو ہے اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ بیان کرتے، تو کم سے کم 90 حج اور 90 عمرہ ہے رسول اللہ کے، جبکہ ہم ساری زندگی خالی عبادت و مصلی پر بیٹھے ہی رہیں اور عبادت ہی کرتے رہے، پھر بھی رسول اللہ کی سانس کے برابر بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ زائر حسین کے نام پر رسول اللہ کے 90 حج اور 90 عمرہ ہو جائے؟ ایک مرتبہ آنے والے بدو عرب نے کہا کہ علامہ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں اور اس قصے کو جو ملاحظہ فرما۔ اب علامہ کو کوئی مسئلہ بتا رہا ہو، علامہ حلی جو اس زمانے کے مرجع عالم تھے، نائب امام تھے، آپ سوچ لیجئے کہ آنے والا بدو عرب کون ہوگا؟ وہ زمانے کے امام تھے جو آ کر کے جواب دے رہے تھے۔ چنانچہ آنے والے بدو عرب نے کہا کہ دیکھو ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کو پرانے زمانے میں شکار کا شوق ہوا کرتا تھا اور اب بھی شوق ہوا کرتے، جو بڑے لوگ ہوتے ان کو شکار کا شوق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے بادشاہ جا رہا ہے، جب بادشاہ جاتا ہے تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جاتا ہے۔
اپنے جو فوجی سرداروں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے ندیموں کے ساتھ، اپنے مشاورین کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کے لاؤ لشکر لے کر کے ایک بڑا ہجوم لے کر کے جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب جنگل میں پہنچا تو اس نے شکار کے دوران اپنے گھوڑے کو ایک ہرن کے پیچھے لگا دیا۔ اب ہرن کے پیچھے لگایا تو ایک مرتبہ گھوڑا دوڑتا دوڑتا ہرن کے پیچھے اس طرح لگا کہ وہ ہرن جو ہے بادشاہ کے قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ بادشاہ تھک کے ہار گیا، وہ ہرن قابو میں ہی نہیں آ رہا، اور بڑے آرام سے بادشاہ کے ہر جال کو توڑ کے نکل جاتا ہے۔ نہیں، وہ جو ہے بادشاہ بھی حیران ہے۔ اس وقت بادشاہ اتنا تھک گیا، یہ لوگ دیکھنے میں بڑے موٹے تازے پہلوان نظر آتے ہیں، اندر سے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ جو نعمتوں میں زیادہ زندگی گزارا کرتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ کمزور ہوا کرتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، دونوں لحاظ سے بہت کمزور ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ سختی کے ساتھ زندگی گزاریں گے وہ مضبوط ہوا کرتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ چنانچہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں ایک مثال بھی پیش کی، کہا کہ وہ لکڑی جو پانی کے قریب پیدا ہوا کرتی ہے اور اس درخت جو پانی کے قریب اگتا ہے وہ دیکھنے میں بڑا ہرا بھرا نظر آئے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوگا، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ لیکن وہ درخت جو صحرا میں پیدا ہوتا ہے اور صحرا میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سروائیو کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی کو بچاتا ہے، اس کی لکڑی جو ہے بہت مضبوط ہوگی اور اسی لیے ایندھن کے جو سب سے زیادہ وہ کام آنے والی ہوتی ہے، بہت دیر تک چلے گی۔ تو جتنا انسان اپنے آپ کو نعمتوں میں اور ناز میں رکھے گا اتنا ہی اندر سے کمزور ہے۔ دیکھنے میں بہت پہلوان لگے گا، دیکھنے میں بڑے خوبصورت نظر آئیں گے لیکن اندر سے جو خالی ہوا کرتے، اندر سے جو ہے بالکل کھوکھلے ہوا کرتے۔ چنانچہ اب یہ بادشاہ یہ اندر سے بالکل خالی تھا، اس لیے کہ اس نے تو اتنی مشکلات کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ 1 گھنٹے تک جو ہے وہ ہرن کے پیچھے جو ہے گھوڑے کو لگانا، اس کے لیے محنت چاہیے، بڑے بڑے شکاری جو تھک جایا کرتے ہیں، تو بادشاہ اس کی تو جان جو ہے لب پر آ گئی۔ ایک مرتبہ اس نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو اس کا سارا لاؤ لشکر جدا ہو چکا تھا اور وہ اکیلا جنگل میں کھڑا ہے۔ اب جو اکیلے جنگل میں کھڑا ہے تو جنگل کے اندر تو مختلف خطرات ہوا کرتے ہیں، جنگلی لوگ آ کے پکڑ کے لے جا کر ذبح بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور جو ہے درندے آ سکتے ہیں، سانپ بچھو آ سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے خطرات ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑا گھبرایا، گھبرانے کے بعد ایک مرتبہ چاروں طرف گھوم کے دیکھا تو دور سے ایک بڑھیا کی کٹھیا نظر آئی، بڑھیا کی جھونپڑی نظر آئی۔ ڈرتے ڈرتے وہاں گیا کہ کوئی جنگلی نہ ہو پکڑ نہ لے۔ اندر جو ہے جھانک کے دیکھا، وہاں پر ایک بڑھیا تھی جس کے بعد صرف ایک بکری اس کا کل سرمایہ تھی، جس کا دودھ نکال کر کے وہ اپنی زندگی گزارا کرتی۔ اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ جنگل کے پھل توڑ کے سبزی توڑ کے گزارا کرتی اور دودھ سے گزارا کیا۔ وہ بڑھیا جو ہے اس کے جو ہے حالات دیکھے، ایک مرتبہ بادشاہ ہمت کر کے اندر گیا۔ وہ بڑھیا نے دیکھا یہ پہچانتی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ اس نے دیکھا ایک آدمی بڑا پیاسا بھوکا اور ابھی تھوڑی دیر میں مر جائے گا، اس کی طرف توجہ نہ دی، انتہائی پیاسا نظر آیا۔ تو ایک مرتبہ بڑھیا نے جلدی سے اپنی بکری سے دودھ نکالا، دودھ نکال کر کے بادشاہ کو پیش کیا تاکہ کچھ تو جان میں جان آئے۔ بادشاہ نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد ایک مرتبہ تھوڑا سا آرام تو آیا، لیکن بھوک بھی اتنی تیز لگی ہوئی تھی کہ بھوک کے تیز ہونے کی وجہ سے بھی جان جا رہی تھی۔ پلیز مہربانی اب بات کریں، ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو بادشاہ جو ہے وہ اس کی حالت بھوک کی وجہ سے بڑی بری ہو لی۔ چنانچہ جو ہے دیکھا کہ اگر کھانا نہ ملا تو بھوک کی وجہ سے بادشاہ مر جائے گا۔ چنانچہ اس بڑھیا نے اپنی بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کے کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیے۔ اب بادشاہ کی جان میں جان آئی۔ اتنی دیر میں وہ سپاہی جو پیچھے چھوٹ گئے تھے وہ بادشاہ کے پاس اس بڑھیا کی کٹھیا میں پہنچ گئے اور بادشاہ کو لے جانے لگے۔ اب جاتے جاتے بادشاہ نے کہا، اے ضعیفہ، تم نے ہماری بہت مدد کی، ہماری جان بچائی، جب بھی تمہارا شہر آنا ہو تو مجھ سے ضرور ملنا اور بتایا کہ میں اس مملکت کا بادشاہ ہوں، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ چنانچہ بڑھیا کے پاس وہی ایک بکری تو تھی جس سے اس کا گزارا ہو رہا تھا، چنانچہ اب تو وہ جنگل میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر کے جو ہے شہر جاتی اور بادشاہ کا پتہ پوچھتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچتی۔
اب بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد اب بادشاہ خدمت کرنا چاہتا ہے، تو بدو عرب نے علامہ ہلی سے پوچھا کہ علامہ ذرا یہ بتاؤ کہ اب بادشاہ اس بڑھیا کو ایک بکری کے بدلے میں ایک بکری دے دے تو کافی ہے؟ علامہ نے کہا نہیں، ایک بکری کے بدلے میں ایک بکری کافی نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک بکری کے بدلے 2 بکری دے دو تو کافی ہے؟ کہا نہیں، ایک بکری کے بدلے 2 بکری بھی کافی نہیں۔ کہا اچھا ایک بکری کے بدلے 5 بکریاں دے دو تو کافی ہے؟ کہا نہیں، ایک بکری کے بدلے 5 بکری بھی کافی نہیں۔ کہا ایک بکری کے بدلے 10 بکریاں دے دو تو کافی ہے؟ کہا نہیں، ایک بکری کے بدلے 10 بکریاں بھی کافی نہیں۔ کہا ایک بکری کے بدلے 100 بکریاں دے دو تو کافی ہے؟ کہا نہیں، 100 بکری بھی کافی۔ آنے والے بدو عرب نے کہا کہ ایک بکری کے بدلے میں 100 بکریاں دے رہے، کیا اتنی ایک دن کے اندر اتنی بکریوں کی قیمت چڑھ گئی کہ ایک کے بدلے 100 بھی دے رہے تو بھی کافی نہیں ہو رہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو علامہ ہلی نے کہا ایک بکری 2 بکری 10 بکری اور 100 بکری کی بات نہیں، اصل بات یہ کہ اس بڑھیا کا کل سرمایہ بکری تھی اور اس نے بادشاہ پر نچھاور کر دی۔ تو اب جو ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب جو بڑھیا نے اپنا کل سرمایہ اس پر نچھاور کر دیا تو بادشاہ کا بھی وظیفہ ہے کہ اس کی اپنی پورا جتنے سرمایہ جتنی بادشاہ ہے بڑھیا کے حوالے کر دے، پوری بادشاہ جو اپنے بڑھیا کے حوالے کر۔ بدو عرب نے آ کر کہا علامہ پھر تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، یہ بتاؤ مولا حسین نے راہ خدا میں قربانی دینے میں اپنے لیے کیا بچا کے رکھا؟ سب کچھ تو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ جب راہ خدا میں جب مولا حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تو اب روز قیامت پروردگار عالم کی شاہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو حسین چاہے وہی خدا چاہے۔ تو اب اتنے جو ثواب کے کیا تعجب ہو رہا؟ یقیناً جو ہے مولا حسین کی فرمائش کے مطابق جو کچھ بھی ثواب دے دیا وہ کم ہے، کیونکہ مولا حسین نے جو قربانی دی ہے اور جو اسلام کو قیامت تک بچایا ہے اس کے عوض میں جو قربانی دی ہے، اور قربانی ہر ایک نہیں دے سکتا، قربانی دینے کے لیے بڑا جذبہ چاہیے۔ چنانچہ جو ہے جو قربانی دی راہ خدا میں وہ خالصتاً اللہ کے لیے دی ہوئی قربانی ہے، اس لیے راہ خدا میں ایسی قبول ہے کہ پوری بادشاہت پروردگار عالم کی حسین کے ہاتھ۔ رب جانے تو حسین جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ تو اصل بات یہی ہے، ایک روایت اور ہے لیکن بہت طولانی ہو جائے گی، اس لیے ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں انہی پاک وسیلوں کے ذریعے سے عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسلاً ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع ادام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کے سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔